جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اپنے کمرے کی دیوار پہ لگا دنیا کا بڑا سا نقشہ بہت پسند تھا. یہ میرے بیڈ کے اوپر لگا تھا اور میں اس کو گھنٹوں غور سے دیکھا کرتا تھا. بہت جلد میں نے بہت سے ملکوں کے نام اور ان کے نقشے پہ موجود جگہ یاد کر لی تھی. ساتھ ہی مجھے ان کے دارالخلافہ، ان کو لگنے والے سمندر، ان سے گزرنے والے دریا اور ان میں موجود پہاڑی سلسلے اور ریگستان بھی یاد ہو گئے تھے. میں یہ سب انتہائی دلچسپی سے سیکھا کرتا تھا. جب ذرا بڑا ہوا تو یہ جان کر بہت کوفت ہونا شروع ہو گئی کہ میرے اسکول کے کلاسوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ انتہائی محدود علاقے پہ مبنی ہے. یہ زیادہ تر مغربی یورپ اور امریکہ کی تاریخ تھی جو باقی دنیا کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی. بس یہ تھوڑا بہت پڑھا دیا کرتے تھے کہ برطانیہ میں رومن کیسے آئے، 1067 عیسوی کی نارمن کانکویسٹ کیا تھی، برطانیہ میں ہنری ششم اور اس کی فیملی ٹیوڈرز کی کہانی کیا تھی، امریکی جنگی آزادی پہ کچھ تفصیل، یورپ کی انڈسٹریلائزیشن کی تاریخ، اور کرتے کرتے ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کی شکست کیسے واقع ہوئی، وغیرہ وغیرہ. ان سب کو پڑھنے کے بعد میں جب اپنے کمرے میں لگے دنیا کے نقشے کو دیکھا کرتا تھا تو مجھے بہت وسیع و عریض علاقہ خاموشی سے تکتا رہتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے سوال کر رہا ہو کہ میں بھی تو ہوں اس دنیا کا حصہ. میری 14ویں سالگرہ پہ میرے والدین نے مجھے ایرک وولف کی دنیا کی تاریخ پہ کتاب تحفتاً دی. اس نے تو جیسے آگ ہی لگا دی. وہی دنیا کی گھسی پٹی تاریخ جو مغرب کی برتری کو تسلیم کرتی ہے. قدیم یونان سے بنا روم، رومن امپائر سے کرسچن یورپ نے جنم لیا اور کرسچن یورپ سے 17ویں صدی کی یورپ کی نشت ثانیہ کی تحریک اٹھی جس سے دنیا میں پھیلے نئے نظریات اور ان نظریات کی کوکھ سے پیدا ہوئی جمہوریت اور انڈسٹریل ریولوشن. اور جب جمہوریت اور انڈسٹریل ریولوشن آپس میں ملے تو جنم لیا ریاست امریکہ نے جو اپنے آئین میں حقوق دیتی ہے عوام کو ان کی زندگی، آزادی اور حصول خوشی کی، لائف، لبرٹی اینڈ پرسیوٹ آف ہیپینس. مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ وہی کہانی ہے جو ہمیں بچپن سے سکھائی گئی ہے، مغرب کی سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی فتح کی کہانی. لیکن اس کہانی میں کچھ مسئلہ تھا. تاریخ کو پڑھنے کے اور بھی زاویے موجود ہیں، ایسے زاویے جو تاریخ کو ماضی قریب کے فاتحین کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. مجھے بہت جلد سمجھ آ گئی کہ جن علاقوں کو ہمیں نہیں پڑھایا گیا وہ تاریخ کے ان گنت راستوں میں کہیں زبردستی گم کر دیے گئے ہیں اور ان کی جگہ یورپ کے عروج کو خدا بنا دیا گیا ہے. میں اپنے والد سے ضد کرنے لگا کہ مجھے یروشلم لے کر چلیں جو صدیوں سے دنیا کا محور بنا رہا اور جس کے تناظر میں کبھی یورپ ایک ادنا سا خطہ معلوم ہوتا تھا. میں دنگ رہ جاتا تھا جب عرب جغرافرز کے بارے میں پڑھتا جو اپنے الٹ نقشوں میں کیسپین سی کو دنیا کا مرکز سمجھتے تھے. میں جاننا چاہتا تھا روس اور سینٹرل ایشیا کے بارے میں، فارس اور میسوپوٹیمیا کے بارے میں. میں عیسائیت کی ابتدا کو ایشیا کی نظر سے دیکھنا چاہتا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ قسطنطنیہ، یروشلم، بغداد اور قاہرہ جیسے ماضی کے عظیم شہروں سے صلیبی جنگوں کو کیسے دیکھا گیا ہوگا. میں مشرق کی عظیم سلطنتوں کے بارے میں پڑھنا چاہتا تھا، منگولوں کے لشکروں کے بارے میں، مغلوں کی عظمت کے بارے میں، عثمانیوں کی تجارت کے بارے میں، چین کے بیش بہا پیداوار کے بارے میں. میں انتہائی خوش قسمت رہا کہ مجھے اسکول میں ڈک ہیڈن جیسے بہترین استاد سے رشین زبان سیکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے ہی مجھے عربی زبان سے روشناس کرایا جس سے ہم اسلامی تہذیب اور تاریخ سے متعارف ہوئے. ان زبانوں نے ہمارے لیے ایک ایسی دنیا کھول دی جو شاید ہم جیسے مغرب کے باسیوں سے ایک بار پھر دریافت ہونا چاہتی تھی.